وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 37. آج کا موضوع، کیا ہم پتھر دل بن چکے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے ارادہ عذاب کے باعث ندھال سے ہو گئے. اور فرشتوں نے کہا، آپ نہ خوف زدہ ہوں اور نہ غم زدہ ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں، سوائے آپ کی عورت کے وہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور مدین کی طرف ان کے قومی بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، سو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو. سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 37. لفظی ترجمہ، فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. یہ سامعین کرام حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اور فساد سامعین کرام، یہ بات میں عرض کر دوں کہ فساد پھیلتا ہے
کس وجہ سے؟ کہ آپ اللہ کے قوانین کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اگر عمل کیا جائے یا اس طریقے سے رہا جائے، اس طریقے سے زندگی گزاری جائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو اس سے زمین میں امن ہوگا، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، اور کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، یہ گارنٹی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری جائے تو اس سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک آیت میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، بر و بحر پر فساد برپا ہے، کیوں؟ کہ جو لوگ کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، یعنی اعمال تو وہ ہیں جو یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو نوٹ کر لیں، آپ کی اپنی زندگی میں بھی فساد برپا ہو جائے گا اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور من چاہی زندگی اگر آپ نے اختیار کر لی، جیسا کہ آج ہم کر رہے ہیں سامعین اکرام۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی فساد ہے، باہر بھی فساد ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ فساد ہے، امن نہیں ہے، فساد ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو ہے پریشانیاں ہیں، فساد یعنی گڑبڑ ہے، اولاد جو ہے ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، عام طور پہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے کھٹپٹ رہتی ہے، اور یہ ایک فساد ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی میں امن لانا ہے، سکون لانا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ہو۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، ایسی بہت سی آیتیں ہیں سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں اچھے سے۔ دیکھیں قرآن کے مضامین کو، اس کی روح کو اگر ہم قبول کر لیں اور اس پہ سمجھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کی سمجھ حاصل کرنا، اس کے مضامین کو سمجھ لینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے سامعین اکرام۔ تو آپ نے اس پہ غور و فکر کرتے ہوئے وہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ اگر آپ نے قرآن کی روح کو قبول نہیں کیا ہے، قرآن کی روح کو اپنی عملی زندگی میں نہیں قبول کیا ہے، پھر آپ قرآن کے مضامین کی روح کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہے نا ایک آیت، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، میرے خیال سے سورہ یاسین کی ہے۔ انما تنذر، آپ تو ڈر سنا سکتے ہیں صرف اس شخص کو، من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، فبشرہ بمغفرہ، ان کو پھر آپ بشارت دے دیجئے مغفرت کی، واجر کریم، اور بہت بڑے اجر کی۔ تو یہ ایک بات یعنی سامعین کرام نوٹ کر لیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، فکذبوہ۔ اب شعیب علیہ السلام نے تو ان کو بتا دیا کہ بھئی تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ایک سیدھی سادی بات تھی، اور قوم کی فلاح کی اور کامیابی کی بات تھی۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تو کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ فکذبوہ، یہ ساری ان کی جو دعوت اور کوشش، کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ اب یہ دیکھیں بہت اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، تقریباً جیسے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ 2 آیات میں بیان ہوا، اسی طرح قوم شعیب کا واقعہ 2 آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے دعوت دی، انہوں نے جھٹلا دیا۔
پیغمبر نے دعوت دی، قوم نے جھٹلا دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ان پہ زلزلہ آ گیا اور سب فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے پائے گئے۔ تو یعنی تباہ ہو گئے سب، یعنی اس دنیا میں بھی ان کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ پھر وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، اور ثم یوم القیامت ہم من المقبوحین، یعنی دنیا اور آخرت میں شرمندگی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر دینا، یہ بات نوٹ کر لیں، آگے ابھی نہ چلیں، تھوڑی دیر صبر کر لیں، یہ بات سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اگر ہم منچاہی زندگی گزاریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دیتا ہوں، اس میں ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ یقین کرتے ہو، بعض سے انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا ہے بدلہ جو تم میں سے ایسا طرز عمل اختیار کرے گا؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، شرمندگی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو واپس کیا جائے گا شدید عذاب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اللہ کی یاد کو نظر انداز کر دینا اپنی عملی زندگی میں، سامعین کرام، یہ بہت بڑے نقصان کا باعث ہے، اور یہ نقصان صرف آخرت کا نہیں ہے، یہ بات اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، یہ نقصان صرف آخرت کا نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی نقصان ہے، رسوائی ہے، شرمندگی ہے، پریشانی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، باقی آگے آپ کی مرضی ہے۔ وعادم و سمودن، اور قوم عاد اور قوم سمود، یہ اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں چلیں میں ترجمہ سنا دیتا ہوں پہلے۔ وعادم و سمودا، اور عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم پر ان کے رہنے کے مقامات واضح ہو گئے، یعنی تم اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ اس کا کیا درجہ، اس کا کیا ہے، یعنی ان قوموں نے کیا کیا اور پھر ان کا کیا حال ہوا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو اچھے کر دکھائے، مزین کر دیے ان کو، شیطان نے ان کے اعمال۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے، یعنی عقل، صاحبان عقل تھے وہ۔ وقارون، اور قارون، وفرعون، اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا، تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض، زمین میں۔ وما کانوا سابقین، اور وہ بچ کے بھاگ نکلنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہر ایک کو اخذنا، ہم نے پکڑ لیا، بِذَنبِهِ، ان کے گناہوں کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا، اور ان پہ ہم نے بھیجی، بعض پہ ہم نے بھیجی پتھروں کی بارش بھیجی، حاسب کہتے ہیں پتھروں کی بارش۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو چنگھاڑ نے آ پکڑا، چنگھاڑ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ہم نے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، خود ہی انہوں نے اپنے اوپر جانوں پر ظلم کیا۔ سامعین کرام، اس میں بہت گہرا مضمون ہے، اور ایک بات سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات نوٹ کر لوں کہ یہ عذاب آج بھی وارد ہوتے ہیں، آج بھی وارد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، اب میں آپ کو اپنی زبان میں جو آج کے تو ان میں سے یعنی اللہ تعالیٰ نے
یعنی عذاب ہم پہ کن کن صورتوں میں آج، یہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں اجتماعی عذاب کی بیان کر دی نا، کہ کسی پہ زلزلہ آیا، کسی کو چنگاڑ نے پکڑ لیا، کسی کو غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، یہ سارے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ لیکن آج بھی میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب آج بھی وہ قانون خداوندی جاری و ساری ہے۔ سب سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے سامنے کرام، کہ آپ کا دل پتھر بن جائے، یعنی آپ کی سمجھ الٹی ہو جائے، دل پتھر بن جائے، یعنی اس پہ حق آواز کا کوئی اثر ہی نہ ہو۔ اور یہ تو عام ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہ عام ہے سامنے کرام، دل پتھر بن چکے ہیں، حق سنانے والے کی ہم آواز سنتے ہیں لیکن اس پہ کان دھرنے کو تیار نہیں ہے، عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ آج اللہ تعالیٰ کو مقصود واحد، محبوب واحد، مطلوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ خالص اللہ کی بندگی کے لیے ذہن آتے ہی نہیں ہے، ذہن میں آتے ہی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کر لیں اور اللہ ہی کی طرف اپنا رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کی، اور میں اس میں یکسو ہوں، میری ایک ہی بات ہے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ بات کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سننے کے لیے سنتے تو ہیں لوگ، بہت کم مقدار میں بھی سنتے ہیں لیکن سنتے تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر ایسا کرنے کے لیے جیسے کہ کہا جاتا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی طرف رجوع کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کر لو تو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اللہ کو اپنا مقصود واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں سامنے کرام، قومیات کی میں بات نہیں کر رہا، میں آج مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات تو چھوڑ دیں۔ تو اللہ کو مقصود واحد بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مطلوب واحد بنانے کے لیے کوئی تیار، اپنا رخ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، کریں گے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اصل میں کرنا تو صرف وہی ہے جو ان کے من میں آئے گا۔ دیکھیں آج ہم دین کے تابع نہیں ہیں، یہ ایک میں بات آپ کو بتا دوں، دین کے ہم تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ ایک عام مسئلہ ہے، اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہے نہیں، عام مسئلہ ہے کہ ہم دین کے تابع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہاں، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ہم نے ڈھال لیا ہے یا اس کو تابع کر لیا ہے، جھوٹ بھی بولیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، رشوت بھی لیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حرام بھی کھائیں گے، عمرے بھی کریں گے، ہر سال عمرے بھی کریں گے مثال کے طور پہ، اور جو 27ویں شب ہے وہ حرم شریف میں گزاریں گے۔ میں دیکھیں اس بات پہ میرا اعتراض نہیں ہے کہ آپ حرم شریف میں اعتکاف کریں، یا لیکن آپ کو اپنی زندگی بدلنے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ اصل ضرورت یہ دکھاوے کہ کچھ کام نہیں ہے، دیکھیں جو خلوص سے کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تو لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے، آپ کو وہاں آنیاں جانیاں اچھی لگ رہی ہیں مثال کے طور پہ، اچھی لگنی بھی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا رخ تو دنیا کی طرف کر لیا ہے، یہ اصل بات ہے۔ آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا نہیں ہے مکمل، آپ کی زندگی تو خواہشات سے پر ہے، دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، پھر آپ دین کا نام لیتے ہیں، انفرادی طور پہ کام کرتے ہیں، اور بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر لیں اپنا، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میری تمام بدنی عبادات، مالی عبادات، ہر ایک چیز، میری زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اس پہ میرے حکم ہوا ہے، انا اول المسلمین، سب سے پہلے میں مسلمان۔
تو یہ صورتحال ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب وہ عذاب الہی کی صورتیں کیا ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمارے ملک میں فساد برپا ہے. اللہ تعالیٰ کی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نافرمانی کا راستہ اختیار کریں گے، آپ کے ملک میں فساد برپا ہوگا، گڑبڑ ہوگی، فساد ہوگا. اور یہ ہے کہ مہلت تو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، لیکن فساد پھر انفرادی طور پہ سامنے کرام جو عذابات ہیں وہ کیا ہیں؟ فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب انہوں نے جو مجھ سے کیے گئے وعدے توڑ دیے، ان پہ میں نے لعنت کر دی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. قسادت، سخت کر دیا، دل سخت ہو گئے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے. یہ کس کے بارے میں ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے. لیکن وہی انہی کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی اول تو وعدہ کیا نہیں ہے، جو میری دانست میں نا وعدہ، یہ جو ہم نے کلمے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں نا، یہ تو نہ ہم ان کے معنی کو سمجھتے ہیں. یہ تو ماں باپ نے ہمیں پڑھائے ہوئے ہیں اور ہمیں اسکولوں میں بعض وہ بنیادی کلمے سکھا دیے گئے ہیں. پہلا کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت، تیسرا کلمہ تمجید ہے کہ کیا ہے. تو یہ کلمے ہم نے یاد کر لیے، رٹا لیے. باقی اس کا معنی، مفہوم اور اس کی حقیقت اس کو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا وہ آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر بن گئے. یہ عذاب ہے سامنے کرام. دیکھیں عذاب الہی کا تذکرہ ہے، ہم نے ابھی پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خوب آپ نے تفصیل سے پڑھا. ان 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون و حامان، ان سب کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا بسبب ان کے گناہوں کے. اس بات پہ، اس آیت پہ تو ذرا غور کریں نا. یہ آیت نمبر 40 ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے. ہر ایک کی ہم نے پکڑ کر لی ان کے گناہوں کے سبب. اب ان کی پکڑ ہوئی ہے تو ہماری کیوں پکڑ نہ ہو؟ یا ان پہ کوئی انعام ہوا ہے تو ہم پہ کیوں نہ ہو؟ یعنی اگر گزشتہ قوموں میں کسی پر انعام ہوا ہے مثال کے طور پہ، ہم پہ کیوں نہ ہو؟ یا عذاب آیا ہے کسی بھی عمل کی بدولت جو آج ہم کر رہے ہیں، ہم پہ عذاب کیوں نہ ہو؟ یہ بھی تو سوچیں نا. یہ دیکھیں، یہ جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں، میں انتہائی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے. یہ بس یعنی آپ دیکھیں گزشتہ ایک عام قاری جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا، اس سے جو کہتا ہے بس میں تو ترجمہ پڑھ رہا ہوں یا کسی درس میں بیٹھ رہا ہوں اور چلیں، تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ یہ اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے ان واقعات کو. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِالذَّنبِ، ہر ایک کی میں نے پکڑ کی ان کے گناہوں کی سبب. کیا آج ہم گناہوں میں ڈوبی ہوئی قوم نہیں ہیں؟ اور دیدہ دانستہ گناہ کر رہے ہیں، دیدہ دانستہ حرام کھا رہے ہیں، چاہے وہ سرکاری خزانے کا ہو، چاہے قومی امانات کا ہو، یا آپ لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکے ڈال لیں سرکاری ملازم بن کے. مال و دولت کو آپ نے اپنا خدا سمجھ لیا ہے اور اس کو آپ سمیٹنے کسی پر ظلم کر رہے ہیں. سارا ایک ظلم کا نظام ہے سامنے کرام. کچہری میں جاؤ، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. رشوت کی فیکٹریاں ہیں، فائل کے پہیے لگاؤ، ریڈر صاحب کو پیسے دو، تاریخ بدل جائے گی. یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گزشتہ اقوام کو ان کے گناہوں کی سبب ان کی پکڑ کر لی، تو آج کیا کوئی ہم کوئی مختلف مخلوق ہیں، انسانوں سے الگ کوئی چیز ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین ثواب اور عذاب کے یکساں ہوتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا،
لن تجد لسنت اللہ تحویلا، اس میں کوئی تبدیلی، اللہ کی سنت، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سامعین کرام، عذاب اور ثواب کے متعلق جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بنا لیے ہیں اس میں کوئی تبدیلی اب نہیں ہو سکتی، وہ قیامت تک اسی طرح رہیں گے۔ ہدایت کے بارے میں، گمراہی کے بارے میں جو بھی قوانین ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہ قوانین وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس وقت کے بیٹوں کے لیے بھی، حابیل و قابیل کے لیے تھے، آج ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے، میں جو محسوس کرتا ہوں نا، یہ گزشتہ قوموں کے واقعات سے ہم عبرت نہیں لیتے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہاں یہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب کی صورتیں مختلف تو ہو سکتی ہیں، لیکن عذاب تو عذاب ہے، اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ عذاب جو ہیں یہ تو 3-4 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے عذاب آ چکے ہوتے ہیں۔ جو قوم بھی، مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات نوٹ کر لیں کہ ان عذابات 4-5 منٹ کے عذاب جو آتے ہیں، غرق ہو گیا، زلزلہ آ گیا، زمین میں دھسا دیے گئے، ہے نا، تو یہ تو 4-5 منٹ کی بات ہوتی ہے۔ آپ پانی میں ڈوب جائیں تو کتنے منٹ زندہ رہ سکتے ہیں، یا کوئی عمارت کے تلے دب جائیں مثال کے طور پہ، آپ کا سر کچلا جائے کتنے منٹ زندہ رہیں گے؟ تو وہ تو بس ایک گھڑی ہوتی ہے، بس موت آ جاتی ہے بس بات۔ لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عذاب وارد ہو چکے ہوتے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور وہ اصلی عذاب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ قوم نوح تھی، ابھی ان پہ طوفان نہیں آیا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عذاب نہیں، عذاب پہلے آ گیا ان پہ۔ کس صورت میں؟ ان کے دل پر سخت بنا دیے گئے، جعلنا قلوبہم قاسیہ۔ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں قرآن کی آیات ہے، اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ کلا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، پتھر بنا دیے گئے ہیں، اور یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ تو یہ نوح علیہ السلام کا میں تذکرہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ، اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ یا نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان لائیں وہ لائیں، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کے یہ قرآن میں الفاظ نہیں ہیں، میں کہہ رہا ہوں، یعنی وہ علامات کہ ان کے دل اب پتھر ہو چکے ہیں، اب یہ آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے کی قوم تھی، تو ابھی غرق نہیں ہوئے تھے لیکن عذاب تو آ چکا تھا۔ موت تو سامعین کرام چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ، دیکھیں آج ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ میڈیا پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کوئی رد عمل آپ نہیں دے رہے قومی طور پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان حالات پہ خوش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پتھر بن چکے ہیں۔ سود کا لین دین حکومت کر رہی ہے، اس کو جاری رکھنا چاہتی ہے، ہم کوئی رجسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ الٹی ہو چکی ہے، ہم بھی خوش ہیں ان حالات میں۔ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، تو یہ اصل عذاب ہے کہ آپ کو دیکھیں، آپ کو نیکی نہیں معلوم ہوتی، آپ کو نیکی کی کوئی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ آج کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، ایک سروے کر لیں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ بندگی رب ہے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے۔ نو کین بی یہ کہے گا، مجھے انگلش نہیں آتی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں، کوئی کہے گا ہمارا مسئلہ تو لوڈ شیڈنگ ہے، مہنگائی ہے، یہ طالبان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم مسئلہ ہے ہمارا۔ کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لیا ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا، ہماری جو ذہنی اپروچ ہے وہ یہ ہے۔ باقی بہرحال سامعین کرام مضمون جاری ہے، لیکن اب یہ ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے، اور میں ایک آیت تبرک کے طور پہ پڑھتا ہوں، آیت نمبر 37،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَكَذَّبُوهُ انہوں نے جھٹلا دیا پیغمبر کی تعلیمات کو، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ان کو پکڑ لیا ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وہ پائے گئے اپنے گھروں میں، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ But they rejected him, so the tremor overtook them, and they were left motionless in their homes. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔